السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت مقدسہ نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے مومن مردوں کے لیے پردے کے کچھ احکامات ارشاد فرمائے تھے۔ پردہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے مختصر گفتگو کی تھی۔ اصل میں پردہ، حجاب، ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم نے ملنا ہے تو کچھ اس کے ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو ہم نے پردہ قرار دیا ہے۔ مردوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے تو اس کا بھی پردہ ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو ستر مرد کا طے کر دیا ہے وہ چھپانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ مرد کا بھی لباس پورے جسم کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے ستر کے جو اعضاء ہیں وہ ننگے نہ ہوں، اس طرح نمایاں نہ ہوں کہ وہ دوسروں کے لیے بد نظری کا باعث بنے۔ صرف پردہ عورتوں کے لیے نہیں ہوتا، مرد کا بھی پردہ ہے۔ اس نے ستر جو اللہ نے طے کر دیا اس کو چھپانا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جسم پر لباس ایسا اس نے پہننا ہے کہ اس کا لباس اس کے جسم کو ڈھانپے۔ اس کے لیے بہت ساری احادیث ہیں جو موجود ہیں جن کو سمجھنا چاہیے، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح مرد آپس میں جب ملیں گے، اٹھیں بیٹھیں گے تو اس کے بھی دائرے اور ضابطے ہیں۔ سلام کرتے ہیں، ہم ہاتھ ملاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرے کے جسم کے اعتبار سے بھی ہمارے پردے ہیں۔ اسی طرح مرد کا عورت کو دیکھنا، اس کے لیے عورت کا پردہ کیا ہے؟ پورا جسم پردہ ہے اس کا۔ اللہ نے پورے جسم کو ستر قرار دیا ہے، لہٰذا جب کسی عورت پر نظر پڑتی ہے تو عورت کا بھی لباس ہے ایک۔ جس طرح مرد نے وہ لباس پہننا ہے جس میں اس کا ستر محفوظ ہو، اسی طرح عورت نے بھی وہ لباس پہننا ہے جس میں اس کا ستر محفوظ ہو۔ اب عورت کا ستر پورا جسم ہے اور پورے جسم کا پردہ ہے، لہذا عورت تو ایسا لباس پہن ہی نہیں سکتی جس میں اس کے جسم کی کوئی چیز نظر آئے، یا اس کے جسم کی جو حیت اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اس کی شکل بنائی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ حصہ نمایاں ہو، نظر آئے، کسی کی نظر پڑے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ میں کچھ چیزیں ہمیں ارشاد فرمائیں گے کہ ہم
کن چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں یا نمایاں ہو سکتی ہیں اور کس حالت میں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی اس کا جو سٹرکچر ہے، بنیادی اس کی جو روٹس ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہی معاشرے کی پاکیزگی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جب گفتگو ارشاد فرماتے ہیں تو فوراً ہمارے فائدے کو بھی وہ گنواتے ہیں، فائدے پر بھی رہنمائی دیتے ہیں کہ اس قانون میں آپ کا یہ فائدہ ہے۔ یہ عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ بات کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر یاد رکھیے، جو معاشرے غیر مسلم ہیں وہ بھی کچھ چیزوں کو پردے میں شمار کرتے ہیں، بالکل جسم سے فارغ نہیں ہوتے عورت کے اعتبار سے بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں وہ بھی طے کر لی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ پردہ ہے ان کے ہاں موجود ہے، اس کے اوپر جائیں گے تو وہ بے پردگی ہوگی۔ لیکن جو دین اسلام نے، قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے ہمیں روٹس دے دی پردے کی، اس کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو وہ مثالی معاشرہ ہوگا۔ اس میں عورت کی عزت نفس، اس کا ادب، اس کا احترام بھی محفوظ ہوگا۔ مرد کی عزت نفس، اس کا ادب، اس کا احترام بھی محفوظ ہوگا۔ اور اگر دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ان کے قوانین جو طے کر دیے اللہ نے، ان پر عمل کریں گے تو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ اسی کو معاشرہ کہتے ہیں نا۔ معاشرہ کا معنی کیا ہے؟ مل جل کے رہنا۔ تو مل جل کے تو رہنا ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ مرد اکیلے زندگی بسر کریں، عورتیں اکیلے زندگی بسر کریں، ایک دوسرے کو ملے ہی نہ۔ پھر ہم نے اب مختلف ادارے ہیں ملک کے، اس میں کام کاج کرنا ہے، اس کے بھی کچھ دائرے ہیں جن کے اندر ہم نے رہتے ہوئے ملک کو ترقی دینی ہے، پوری قوم کو ترقی دینی ہے۔ اس لیے اختلاط تو ہوگا، لیکن اختلاط کے دائرے سمجھنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے جو پہلے الفاظ ہیں ان میں عورتوں کے لیے یہ کہہ دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ان عورتوں سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی ستروں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھلائیں اپنی زیب و زینت، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، یعنی جو ضروری ہے وہ اس میں سے کچھ چیزیں اللہ نے اللہ کے ساتھ استثناء کر دیا، علیحدہ کر دیا۔ اب ان الفاظ پہ ہم ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت جب نظر اٹھائے، کسی مرد کو دیکھے، مرد سامنے آ جائے تو ظاہر ہے نظر تو پڑی ہے، پہچان لیا ہے، لیکن اگلی نظر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے۔ جیسے ہم کل عرض کر رہے تھے کہ مرد عورت پر جب نگاہ ڈالتا ہے فرسٹ ٹائم تو اس نے پہچان لیا، اب اللہ کا حکم ہے نگاہ نیچی کر لے، یعنی عورت کا ادب، احترام، وقار، حیا فوراً اس کے ذہن میں آنی چاہیے، اس کے دل میں آنی چاہیے، اور دوبارہ نظر اس کی طرف نہ اٹھائے، اور بالخصوص کسی غلط نظر سے نہ دیکھے۔ بالکل اسی طرح عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ جب وہ پہلی نظر دیکھ لے تو فوراً مرد کا وقار، اس کا ادب، اس کا احترام، اکرام ذہن میں آنا چاہیے، اور وہ کسی لحاظ سے بھی اپنے اندر کوئی بد نظری، بے حیائی ایسی چیز پیدا نہ کرے جس پہ نفس امارہ غالب آ جائے۔
تو دونوں کو یہ حکم دے دیا گیا۔ دوسرا حکم بھی دونوں کا ہے، مردوں اور عورتوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی سطروں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پہلی حفاظت یہی ہے کہ اپنا لباس اتنا اعلیٰ رکھیں کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اور بالخصوص وہ حصے جسم کے جن میں ابھار ہے، جو اللہ نے عورت کو ایک فطرتی طور پہ جس طرح پیدا فرمایا ہے، تو اللہ نے اس پر فرض کر دیا ہے کہ اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپ کے رکھے کہ اس کے وہ حصے، وہ اعضاء نمایاں نہ ہوں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو پہلا فرض تو عورت کے لباس کو درست کرنے کا ہے۔ اگر لباس ہی اس کا درست نہیں ہے، کسی مرد کی نظر پڑتی ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، پھر وہ کس طرح مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے؟ آج ہمارے معاشرے میں جس طرح کا ماحول موجود ہے میرے عزیزو، یہاں پر تو لباس، وہ لباس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو تو آج عیب سمجھا جاتا ہے، اور وہ لباس جس پر جسم نظر آتا ہے، جسم کے حصے نظر آتے ہیں، اعضاء نظر آتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، اس کو فخریہ طور پر یہاں نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے پھر بد نظری کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کا یہ جو اصول اور ضابطہ اور قانون ہے، کس طرح عمل ہوگا اس پر؟ نظریں کیسے نیچی رکھیں گے آپ؟ نظریں نیچی رکھ کے بھی دل کے اندر وسوسے پیدا ہوں گے، دل کے اندر برے خیالات پیدا ہوں گے، اور جب دل کے اندر نفس امارہ جب غالب آئے گا، برے خیالات آئیں گے، تو پھر جو دوسری نظر اٹھے گی وہ تو نظر ویسے حرام ہے، شہوت کی نظر ہے، برائی کی نظر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی جو آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 31 پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں مختلف پورشن بنا کر ہم بات چیت کریں گے۔ اللہ نے جو قوانین طے فرمائے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور بہترین مثالی معاشرہ تشکیل دیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا بڑی جامع اور دعا ہے، وہ ہم نے یاد پہلے بھی کی ہے، کرنی ہے، ہر نماز میں کیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔